نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن ما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں نے اتباع کیا ہے اپنے آباء و اجداد کی ملت کا، ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم شریک قرار دیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو۔ یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر، لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ عقائد کے دونوں ساتھیوں کیا بہت سے مالک بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد قہار؟ جو تم عبادت کرتے اس کے علاوہ یہ نام ہیں جو تم نے رکھ چھوڑے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ اللہ نے نہیں نازل کیا اس کے ساتھ کوئی طاقت، حکم اللہ کے لیے ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ بندگی صرف میری کرو، یہ دین قائم رہنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ عقائد کے ساتھیوں تم میں سے ایک پلائے گا اپنے مالک کو شراب اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا، کھائیں گے پرندے اس کے سر سے۔ فیصلہ ہوگا اس امر کا کہ جس کا تم فتویٰ چاہتے تھے۔ کہا اس سے کہ گمان کیا تھا کہ نجات پائے گا ان میں سے کہ یاد کرنا مجھے اپنے مالک کے پاس، تو بھلا دیا شیطان نے اس کے مالک کی حق، تو پڑے رہ گئے وہ قید میں کئی سالوں تک۔ اس سے پہلے ایسی اصول بیان کر چکے کہ میں ان لوگوں کو نہیں مانتا کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، لیکن اس کے بعد خاص طور سے ذکر کیا کہ میں اپنے آباء و اجداد کی ملت کا اتباع کرتا ہوں۔ الگ سے بیان کرنے کی اس کی ضرورت نہیں تھی، صرف اطاعت خدا اور رسول کہہ دینا کافی تھا، لیکن خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا اس وجہ سے کہ احکام دینی جتنا بھی انسان سمجھ لے، لیکن عملی زندگانی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان نے جو سوچ اور سمجھ لیا ہے اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی امور دینی ہیں، جتنے امور کمالی ہیں، یہ سب کے سب سخت عقلی اور سخت تکلیف دہ ہیں، سخت مشقت والے ہیں، اور انسان مزاجن بنا ہوا ایسا کہ بدنی تقاضے، آرام و آسائش اور مادی توجہات اس کی فطرت میں موجود ہیں، اور یہ خود بخود ہے، اس میں کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں، کسی کے بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ہے۔ اس وجہ سے جیسی 5 منٹ کی فرصت ملے انسان کو، جو اس کا عقلی فیصلہ تھا کہ یہ مجھے کام کرنا ہے، 5 منٹ میں وہ ڈھیلا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بدن فوراً اس کا اثر کم کر دے گا جو عقل فیصلہ کرتی ہے۔ اس وجہ سے یہ زندگانی میں انسان کے لیے آسان نہیں ہے کہ عقلی طور سے جو باتوں کو سن لے اس پر آخر تک عمل بھی کر سکے۔ وجہ یہ انسان کے خواہشات ہیں کہ وہ جلدی اس کے خلاف متوجہ کرتی ہیں، خلاف دل کو پیش کرتی ہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ جتنا بھی فیصلے کا آپ عزم کر کے گئے کہ میں نہ میں شب پڑھوں گا، نہ میں صبح اول وقت پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، جتنا عقلی طور سے گئے، اول عقل سے طے کرنا مشکل ہے، دوسرے کہ اسی وقت سے جیسے ہی آپ نے عزم کیا اس وقت سے کہ صبح بدن پوری رائے دیتا رہے گا کہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ اس وجہ سے یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے ایک وقت کی ہوئی بات اور صبح تک عقل پر سے جو ابھی فیصلہ کیا اس کو باقی رہیں، یہ دل جو ہے صبح ہی تک خراب کر دے گا۔
یہی مصلحت ہو سکتی ہے کہ نماز 5 مرتبہ مقرر کی گئی، ہر تھوڑی دیر بعد نماز. جب یہ صورتحال ہے کہ ایک وقت سے دوسرے وقت تک انسان نے جو عقل نے فیصلہ کیا ہے اس پہ عمل نہیں کر سکتا، بلکہ مادیات جو اسے تھوڑا بہت خراب کر دیں گی، تو انسان ساری زندگانی کا کیسے بھروسہ کر سکتا ہے کہ اپنے عقل کے فیصلوں پر عمل کر سکے گا؟ اس وجہ سے کبھی کہا گیا کہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراؤ، یاد دہانی کرانا مومنین کے لیے فائدہ بخش ہے. یہ امور جتنے بھی عقلی اور کمالی ہیں سب کے سب سخت ہیں، عقل کے ذریعے سے طے ہونے والے ہیں، اور عمل کرنا میں یہ شیطان ہمارا ہر وقت اس کو بہکانے کے لیے موجود ہے. ہم لوگ کی زندگانی جیسی تربیت ہوئی ہے اس کا مقصد یہی ہے، خواہ وہ مولوی بن رہا ہو، ڈاکٹر بن رہا ہو، مزدور بن رہا ہو، جو بھی ہو، غرض صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں بہتر سے بہتر مکان حاصل کرو، بہتر سے بہتر سواری حاصل کرو، بہتر سے بہتر لباس حاصل کرو، بہتر سے بہتر غذا ہو، یہ ہو، سب یہ چاہتا. حضرت اسلام نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ یہ کہا ہے کہ اگر یہ چیزیں خدا کے طرف سے نعمت ہے، فضل ہے، مہربانی ہے، اگر یہ چیزوں کو اچھا سمجھا جائے انسان کے لیے، پھر خدا نے انبیاء کی توہین کی کہ ان کو ان میں سے بالکل محروم رکھا. اس وجہ سے حقیقتاً انسان کی زندگانی کیا ہے اس سے اندازہ ہم کر سکتے پیغمبر اکرم کی زندگانی سے، کہ ان کی زندگانی کو نمونہ حسنہ کہا گیا، کہ وہ اپنی زندگانی میں بالکل اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ ایک آرام و آسائش کی زندگانی بسر کر سکیں، حالانکہ خدیجہ کے پاس خود اپنی دولت بہت زیادہ تھی. یہاں تک کہ مدینے میں بھی آئے تو ایک جھوپڑی بنائی، ایک حجرہ بنایا کہ جس حجرے ہی میں انتقال کیا، اور جتنی مال و دولت آئے اس میں اضافہ نہیں کیا. اور اس کے مقابل میں وہ زندگانی کیا بسر کرتے ہیں کہ 40 سال تک جو برائیاں تھیں ان کی طرف توجہ ہے، فکر مند ہیں، غار حرا میں جاتے کئی روز تک سوچتے رہتے، عبادت میں مصروف رہتے، اور اس کے بعد وہاں سے نکلے تو یہ کہتے ہوئے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. کہ غرض صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں تھا، اگر یہی ہوتا تو اسی جملے پہ اکتفا کرتے. پہلے ہی دن انہوں نے کہا کہ تم لوگ خدا کی وحدانیت قبول کرو اور میں نبوت کا اقرار کرو. نبوت کے اقرار کے پیچھے تمام زندگانی کی پابندیاں تھی، پوری توضیح المسائل نبوت کے اقرار کے پیچھے، کہ خدا کو ایک مان لینا صرف نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے توضیح المسائل پر عمل کرنا ہے. نبوت کا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اخلاق بہتر کرو، حرام چیزوں سے بچو، کارہائے خیر انجام دو، کہ یہ سب اس کے پیچھے آتا. اور پیغمبر اکرم نے اپنی زندگانی کو آرام و سکون سے گزارنے کے بجائے ان کافروں کے لیے، ان دشمنوں کے لیے، ان بت پرستوں کے لیے کہ جن پر ہم کو لعنت کرنی چاہیے، جیسے ہم سنیوں کو خالی برا کہتے، نہیں یہ خیال کرتے کہ یہ ان کا بھلا ہمارے چاہنا چاہیے. پیغمبر اکرم اس کے برخلاف ہیں، یہ دشمن ہے، یہ بت پرست ہیں، ان سے دشمنی نہیں کرتے. قرآن میں کہ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، تم خیانت کرنے والوں کے خصم یعنی دشمن نہیں بنو، ان کے لیے دشمنی نہیں کرتے، بلکہ اپنی پوری زندگانی کا بہترین زمانہ اس بات پر خرچ کر دیتے کہ یہ جو کافر و بت پرست ہیں یہ مرنے کے بعد جنت میں چلے جائیں. خلاصہ پیغمبر کی کوشش کا نتیجہ یہ تھا. ظاہر ہے کہ جو شخص بقول حضرت جعفر جھوٹ و فریب و مکاری اور یتیموں کا مال کھانا اور غریبوں کا مال کھانا اس میں جو بسر کرے گا وہ سائنسی طور سے، علمی طور سے، عقلی طور سے مرنے کے بعد اس کی روح ہمیشہ ہمیشہ ان عیوب کی آگ میں جلتی رہے گی. ایک آدمی جو ساری زندگانی دھوکہ فریب کرتا رہا، اس کے بعد مر گیا، دین ہو یا نہ ہو، عقلی اور سائنسی اعتبار سے اس کی روح کو اگر حیات باقی ہے تو یہ روح ہمیشہ اذیت محسوس کرے گی، اس لیے کہ برے کام کرے گیا. لہذا مکے میں یہ تمام لوگ اس حالت میں تھے کہ سب کے سب جیسے اعمال تھے، مرنے کے بعد خود بخود ان کی روح جہنموں میں جانے والی تھی. پیغمبر اکرم نے اپنی زندگانی کا بہترین وقت صرف کیا صرف اس لحاظ سے کہ ان لوگوں کو جنت میں لے جائیں، خدا کی وحدانیت کو قبول کرانا اور اپنی نبوت کا اقرار کرانا کہ نبوت کے پیچھے پوری شریعت تھی، پوری توضیح المسائل تھی، کہ یہ تمام نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ اور یہ اور وہ اور جہاد اور سختیاں اور زحمت اور زہد و تقوی، یہ تمام چیزوں پہ اطاعت کرنا ہے. یہ اطاعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو یہ اطاعت کرے گا اس کی روح مرنے کے بعد خود بخود جنتی، جس میں کارائے خیر ہیں یہ خود بخود اس کی روح جنتی.
لہذا پیغمبر اکرم پورے 13 سال یہ زحمت اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ یہ کافر، یہ میرے دشمن جو میرے پہ کوڑا پھینکتے، جو میرے گلا گھونٹتے، جو میرے پہ اوجھڑی ڈالتے، جو میرے پتھر ڈالتے، جو مجھے تکلیف دیتے، جو میرے ماننے والوں کو گرم ریت پہ لٹاتے، یہ سب جنت میں چلے جائیں۔ یہ کیا شخصیت ہے، کیا زندگانی ہے، اور بہترین زمانہ اس میں صرف کرتے ہیں۔ مکے کی گرمی کا حال آپ نے سنا، چند روز قبل اخبار میں تھا کہ 50 سینٹی گریڈ وہاں گرمی۔ ہم لوگ دسمبر میں گئے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہاں بغیر پنکھے کا رہا نہیں جا سکتا، دن کو گرمی کے مارے طواف نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ گرمیوں میں کیا عالم ہوگا۔ پھر سخت گرمی میں پیغمبر اکرم نے 13 سال ہی کتنی زحمت اٹھائی کہ ہم نماز میں خدا سے کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیری نعمت نازل ہوئی ہے۔ کہ انعمت علیہم اگر صرف ہدایت نہ کی جائے، انسان کو بتایا نہ جائے، تو صراط الذین انعمت علیہم سے ہماری جو تربیت ہوئی ہے کہ خوب کماؤ، خوب گھر میں سامان آرام کے بھرو، خوب لباس خریدو، خوب زیور خریدو، خوب عیش کرو، خوب تفریحات کرو، عمدہ سمدہ غذائیں کھاؤ۔ انعمت علیہم کہ یہ تربیت، ہماری یہ تربیت تھی۔ کہاں یہ زندگانی اور کہاں پیغمبر کی زندگانی کہ وہ اپنے آرام سے بیٹھ کے خانہ کعبہ میں جتنی چاہے عبادت کر سکتے تھے، اپنے والدین کے لیے استغفار کی دعا کر سکتے تھے، اپنی امت کے ہدایت کے لیے دعا کر سکتے تھے، جو کہ ہماری زندگانی کا عالم ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم اس راستے کو نہیں اختیار کرتے، گلیوں میں مارے پھرتے ہیں۔ ایک دن نہیں، 13 سال مسلسل زندگانی کا بہترین حصہ کہ اس میں انسان خوب کماتا ہے، جس میں غریب جو ہے لکھپتی بن جاتا ہے۔ اس بہترین زمانہ صرف مارے پھر رہے ہیں، صرف زحمت اٹھا رہے ہیں اس لیے کہ یہ کافر جنت میں چلے جائیں۔ کہاں وہ زندگانی ان کی اور کہاں ہماری زندگانی؟ کہ ہماری تربیت یہ ہے کہ زندگانی میں جو ہے جتنا ہو سکے عیش و عشرت حاصل کر لو۔ یہ عیش و عشرت علی السلام کی زندگانی میں نہیں ہے، حسن کی زندگانی میں نہیں ہے، امام حسین کی زندگانی میں نہیں ہے۔ وہ شہادت صرف اس لیے قبول کرتے کہ ان لم تستقیم دین محمد الا بقتل فیا سیوف خذینی، اگر دین محمدی کا قیام بغیر میرے قتل کے ممکن نہیں ہے تو اے تلواروں آؤ مجھے لے جاؤ۔ یہ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، چاہتے ہیں کہ میں بال بچوں اصحاب کے شہادت قبول کریں، اس لحاظ سے کہ دین اسلام باقی رہے۔ دین اسلام باقی رہنے کا کیا مطلب تھا کہ بنی امیہ نے دین کو بالکل کھیل بنا دیا تھا، اور سب اس حالت میں جس میں بنی امیہ لے کے جا رہے تھے سب جہنم میں جانے والے تھے۔ امام حسین ان لوگوں کو، ان دشمنوں کو کہ جو جہنم میں جا رہے تھے، ان کو چاہ رہے تھے کہ میں مر جاؤں لیکن یہ جنت میں جائیں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بعد از پیغمبر اکرم میرا حق مجھے ملنے والا نہیں ہے، اور اگر لڑوں تو یوں ہی میں مر بھی نہیں جاؤں گا، ظاہر ہے کہ کافی کچھ تو خون ہوگا اور میں کامیاب بھی نہیں ہوں گا، خاموش ہو گئے کہ فائدہ کیا پھر اس لڑائی کا۔ امام حسن علیہ السلام نے 1 لاکھ کا لشکر تھا، دیکھا کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، غداری اس قدر کامیاب نہیں ہو سکتا اور لوگ بہت مارے جائیں گے، خاموش ہو گئے۔ پھر یہ جناب سیدہ کی زندگانی جیسی سخت تھی، یہ اگر ہمارے سامنے نماز توجہ کے ساتھ ہو، صراط الذین انعمت علیہم، یہ زندگانی کہ یہ اس طریقے کی زندگانی انہوں نے بسر کی، یہ کہاں اور ہماری تربیت کہاں کی جو کی گئی تھی۔ جو ہماری تربیت ابھی تک یہ ہے کہ ہر بچہ اسی چیز سے تربیت کرائی جاتی کہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خوب کمانا، خواہ وہ ڈاکٹر ہو خوب کمانا ہے، خواہ وہ وکیل ہو خوب کمانا، خواہ وہ انجینئر ہو خوب کمانا، مولوی ہو خوب کمانا، شاعر ہو خوب کمانا، مقصد یہ ہے کہ خوب کمانا ہے۔ زندگانی یہ کہاں کی تربیت اور وہاں کہاں کی تربیت کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری رسول کی زندگانی میں نمونے حسنہ ہے۔ کہ یہاں بھی حضرت یوسف یہی فرماتے کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے آبا و اجداد کی ملت کا اتباع کر رہا ہوں۔ ملت ابراہیمی کیا تھی؟ خمینی نے کیا اچھا بیان کیا ہے۔ حج کے کسی سال کے جو ہدایات تھیں اس میں کہا ہے کہ دیکھو جب خانہ کعبہ پہنچو تو یہ خیال کرو کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک دادا اور ایک پوتا نے اکیلے عزم کیا تھا کہ دنیا سے بت پرستی کو ختم کر کے توحید کو رائج کریں گے۔ ایک دادا ابراہیم خلیل اللہ جس نے اکیلے حملہ کیا تمام بتوں کو کہ بت پرستی ختم کر کے خدا وحدہ لا شریک کی اطاعت کرانا ہے۔ یہ بت پرستی ختم کرنا کوئی ابراہیم کی ان سے دشمنی تھی، ان پتھروں نے ابراہیم کا بگاڑا تھا، یا یہ لوگوں کو نجات یافتہ کرانا تھا کہ بت پرستی سے تم جہنم میں جاؤ گے، اس سے نجات یافتہ ہو، خدا کی اطاعت کرو تاکہ جنت میں جاؤ۔ پیغمبر اکرم نے جو یہ کام شروع کیا صرف اس لیے کہ لوگ جنت میں جائیں۔ لہذا خمینی نے کہا کہ یہ دو دادا اور پوتا نے اس مکان میں عزم کیا کہ ہم اکیلے اپنے ملکوں سے، اپنے علاقے سے بتوں کو برباد کر کے خدا وحدہ لا شریک کی اطاعت کرائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے پرواہ نہیں کی دونوں نے کہ ہم اکیلے ہیں، دونوں یکو تنہا تھے، دونوں کمزور تھے، دونوں کی جان کا ہر وقت خطرہ تھا۔
لیکن نہ انہوں نے جان کے خطرے کی پرواہ کی، نہ اکیلے ہونے کی پرواہ کی، نہ کمزوری کی پرواہ کی، اکیلے حملہ کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھو، ایک ڈنڈا لے کر کے فرعون پر حملہ کر دیا اور کہا کہ اس دنیا میں خدا کی اطاعت ہوگی، فرعون تیری اطاعت نہیں ہوگی۔ کہا کہ دیکھو جس طرح ابراہیم خلیل اللہ اور پیغمبر اکرم نے تمام بتوں کو توڑنے کے لیے اکیلے حملہ کیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ ہر ایک کو جان کا خطرہ تھا، ہر ایک کمزور تھا، ہر ایک اکیلا تھا، دونوں کا یہ عالم تھا، لیکن جان کی پرواہ نہیں کی، اکیلے حملہ کیا ان بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے تم اس خانہ کعبہ میں جب حج کرنے کے لیے آئے ہو تو یہ عزم کر کے جاؤ کہ اپنے ملکوں میں، تمہارے ملکوں میں جو امریکہ اور روس کی اطاعت کی جا رہی ہے، اکیلے اس پر حملہ کرو گے، اپنے ملک کو نجات دلانے کے لیے اکیلے کوشش کرو گے، تمہاری جان کا خطرہ ہوگا۔ ابراہیم خلیل اللہ اور پیغمبر اکرم دونوں کو جان کا خطرہ تھا، تم بھی یکا و تنہا ہوگے، وہ بھی یکا و تنہا تھے، لیکن تم یہ عزم کر کے جاؤ کہ اپنے ملکوں سے ان کو نکالو گے، اپنے ملکوں میں احکام اسلامی کی اطاعت کراؤ گے، کہ خدا کی اطاعت کریں لوگ۔ آخر اسلام دنیا اور آخرت کی سرخ روئی کا سامان نہیں ہے۔ ایمان غلط ہے کہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کے فائدے کا سبب ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا نہیں دیا کہ اس اسلام پر عمل کرنے کے نتیجے میں عرب بدو سپر پاور بن گئے؟ دنیاوی فائدہ اتنا عظیم الشان نہیں دکھا دیا؟ ابھی ایران میں 10 سال سے غریبوں کے لیے فائدے کا کام دنیاوی اعتبار سے نہیں ہو رہا، پہلے سے بہتر، ہر چیز پہلے سے بہتر ہے۔ پھر یہ عقیدہ نہیں ہے مسلمانوں کا کہ دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی کا سبب ہے؟ پھر جب یہ بھلائی کا سبب ہے تو کیوں یہ ہم اتنی مدتوں سے 40 سال سے پاکستان میں امریکہ کی غلامی کرتے رہیں؟ کیوں نہیں یہاں سے امریکہ کو ختم کر کے خدا کی وحدانیت کی اطاعت کرانے کی کوشش کریں؟ کیا ایمان نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی کا سبب ہوگا، یہ ہمارے یہاں اور وہاں کے لیے بھلا کا سبب ہوگا؟ تو کہا کہ تم سب اس عزم کے ساتھ جاؤ۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ یہ جان ہماری کتنے دن رہنے والی ہے؟ میں آج ایک جگہ موقع ملا عرض کرنے کا کہ یہ جان ہماری کتنے دن رہنے والی ہے؟ اس حالت میں کہ جو ہماری عادت تھی کہ صرف نماز روزہ کر کر کے صرف بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی جگہ بیٹھ کر کے پاکستان کی بھلائی کے لیے دعا کرتے، اس حالت میں مر جائیں کہ امام زمانہ ہمارے لیے خوش ہوں گے؟ یا اس عزم کے ساتھ، کوشش کے ساتھ کہ نہیں ملک کو ان غیر خداؤں بتوں کی پرستش سے ہمیں نجات یافتہ کرانا ہے اور ملک میں اسلام کو نافذ کرنا ہے، اس حالت میں ہماری موت واقع ہو تو امام زمانہ خوش ہوں گے۔ آخر ہمارا حشر امام زمانہ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، امام زمانہ کے ساتھ ہمیں بلایا جائے گا۔ اب وہ ہماری زندگانی کی صرف گھر میں بیٹھے ہوئے دعا کرتے رہیں، اپنی نماز اور اپنے ثواب کا انتظام کرتے رہیں، وہ امام زمانہ کے ساتھ جانا خوشی کا سبب ہوگا؟ یا کوشش کرنا کہ پیغمبر نے یہ نہیں سوچا کہ صرف میں عبادت کرتے ہوئے بسر کروں، یہ کوشش کی، اور کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ یک و تنہا مکے میں 200-300 افراد کو مسلمان بنا لیا، اور جب آخری حج کے لیے گئے ہیں تو 1.25 لاکھ تو ان کے ساتھ حج کرنے والے تھے، کہ یقیناً 3-4 لاکھ ضرور ہوں گے مسلمان کے 1.25 لاکھ صرف حج کرنے کے لیے گئے۔ پھر ایک شخص اکیلا اور تمام بتوں کے خلاف قیام کرتا کہ لوگ خدا کی اطاعت کریں، اور اس کے نتیجے میں جب مرتا ہے تو 3-4 لاکھ افراد، کافروں سے 3-4 لاکھ افراد کو نکال کر، کفار میں سے بدل کر کے 3-4 لاکھ افراد کو وہ اس دین میں داخل کر کے جاتا کہ نماز و روزے کے پابند تھے، اور دنیاوی ایک اچھی زندگانی دے کر کے جاتا کہ اس کے بعد یہ لوگ سپر پاورز پر حملہ کرتے، روم و ایران پر حملہ کرتے اور سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، اور دونوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیتے، کہ اس کے بعد نہ رومن امپائر کا کوئی وجود دنیا میں رہ گیا، نہ پرشین امپائر کا وجود رہ گیا، دونوں کے دونوں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، اور جو امپائر باقی رہ گئی صرف اسلامی امپائر باقی رہے۔ ان کے بیشتر ممالک یا تو اسلامی حکومت میں داخل ہو گئے یا ان کمزور ہو گئے کہ کوئی ان کی حیثیت آبرو نہیں رہ گئی۔ لہذا یہ اتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق کہ خدا کہتا کہ تمہارے لیے رسول، انہی دو کے نمونہ خدا نے بیان کیا۔ اتفاقی کئی آیتیں موجود ہیں، ایک یہ ہے کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری رسول کی زندگانی میں نمونہ حسنہ ہے۔ دوسرا ابراہیم خلیل اللہ کے لیے کہ ابراہیم خلیل اللہ تمہاری نمونہ حسنہ ہے، کہ یہ نمونہ انسان کے لیے ہونا کہ حضرت یوسف ہی فرماتے ہیں کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم، میں اپنے آبا و اجداد ابراہیم کی ملت کا اتباع کر رہا ہوں، یعنی ضرور 40ویں کے دن حلیم پکاؤں گا، اس ملت کا اتباع کر رہے تھے، ضرور عید کے دن سوئیاں میٹھی پکیں گی اور زعفرانی پکیں گی، اس میں اتباع کر رہے تھے ملت ابراہیم کا، یا کپڑا ہم اس کاٹ کر پہنیں گے، اس میں ملت ابراہیم کا اتباع کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ اتباع ملت آبا و اجداد کہ یہ کھانا وہی پکے گا جو ہمارے ابا پکاتے تھے، شبرات کے دن وہی حلوہ پکے گا جو ہماری اماں بناتی تھی، جو ہماری دادی بناتی تھی۔ ہم بھی ملت آبا و ابراہیم اپنے آبا و اجداد کی ملت کا اتباع کرتے ہیں، اس میں فرق نہیں ہو سکتا۔ دادیاں نانیاں نہیں قبول کریں گی کہ وہ یہ باپ دادا کے چلا رہا ہے، تم کیا اتباعی کر رہے ہو،
کہ یہ اتباع ملت ابراہیم تھا یوسف علیہ السلام کا، یا یہ تھا کہ بت پرستی کو ختم کر کے احکام الہی کی اطاعت کرانی؟ کون سا درد تھا کہ جسے کہنے کی اتباع تو ملت آبائی؟ خدا کی اطاعت تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں خدا کی اطاعت کرتا اور آخرت کو کے انکار کرنے والوں کو نہیں مانتا ہوں، لیکن یہ ملت آبائی کیا چیز ہے؟ دوسرے یعقوب علیہ السلام ہیں کہ جس وقت بیٹے آ کر کہتے ہیں کہ یوسف کوئی بھیڑیا کھا گیا تو اس وقت صبر کرتے ہیں، کتنا شدید صبر ہے۔ علی علیہ السلام 25 سال تک صبر کرتے ہیں اگر دیکھنے کے حالات نہیں ہیں۔ امام حسن امام حسین 20 سال صبر کرتے ہیں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ میں اتباع کیا اپنے آبا و اجداد ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا، یعقوب علیہ السلام کا کیا عالم ہے کہ جب آ کر کے 11 بھائی کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا تو کہتے ہیں کہ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک چیز گڑھ لیا ہے، فصبر جمیل، صبر جمیل ہے، 40 سال صبر کرتے ہیں۔ یہ اتباع ملت ابراہیمی ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے کہ اگر یہ موقع ہے صبر کرنے کا تو علی کے طریقے سے 25 سال خاموش ہو جاؤ۔ اگر موقع ہے کہ میرے قیام کرنے کی وجہ سے میری کامیابی نہیں ہے اور خام خلوں کی جانیں ضائع جائیں، اگر صبر کرنا ہو تو 25 سال کے لیے علی علیہ السلام صبر کرتے، حسن حسین 20 سال صبر کرتے۔ یوسف بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے آبا و اجداد یعقوب کا اتباع کر رہا ہوں کہ 40 سال صبر کرتے، اور 40 سال کے بعد جب لڑکے آ کر کے کہتے کہ ہم گئے تھے وہاں غلہ لانے کے لیے اور بھائی بھی رہ گیا بنیامین، تو اس وقت فرماتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، رحمت خدا سے مایوس نہ ہو۔ یہ اتباع ملت ابراہیم و اسحاق و یعقوب یہ ہے کہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہو۔ ہم کبھی ہو سکتا ہے کہ ایران کے حالات خراب ہوتے تو رحمت خدا سے مایوس ہو جاتے۔ خدا حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ میں باپ کی اپنے اتباع کر رہا ہوں کہ وہ آخر عمر میں بڑھاپے میں کہتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ، رحمت خدا سے مایوس نہ ہو، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، رحمت خدا سے مایوس صرف قوم کافر ہوا کرتے ہیں۔ لہذا ایک طرف اتنی بڑے صبر کی بات بھی ابراہیم خلیل اللہ کے تأسی کے لیے کہا اور کہا کہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہو۔ اور یہی چیز ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ روزانہ نماز میں یاد دہانی کے لیے ہو کہ نماز میں اہم ترین آیتیں ہیں چونکہ بار بار دہرانا ہے، اس میں بہت اہم چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ان اہم چیزوں میں اچھا خاصا حصہ سورہ الحمد کا صرف اس چیز میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، خدا بندہ ان کے راستے پر مجھے چلا جن پر تیری نعمت نازل ہوئی ہے، کہ یہ ہم ہونٹوں سے کہنے کے عادی تھے اور بچوں کی ہم نے تربیت کرائی یہی تھی کہ نعمت سے مراد مکان بنانا ہے، نعمت سے مراد گھر بنانا ہے، نعمت سے مراد زیوروں سے بیویوں کو بھر دینا ہے، نعمت سے مراد ہر روز نیا ناشتہ کرنا ہے، ہر روز نیا قسم کا کھانا کھانا ہے، ہر فنکشن میں 2-4 ہزار روپیہ زیادہ فضول خرچی کرنا ہے، نعمت ہم نے اس چیز کو قرار دیا تھا۔ لیکن ذرا اگر توجہ ہو کہ نماز میں من انعمت علیہم کا کیا مطلب کہتے ہیں کہ 13 برس تک پیغمبر اکرم مارے پھر رہے ہیں کہ لوگوں کو جنت میں بھیجیں، یہ انعمت علیہم کا راستہ ہے۔ علی علیہ السلام اس طریقے سے 2 سوکھی روٹی پہ بسر کرتے، یہ انعمت علیہم کا راستہ ہے، اور آخر وقت بڑھاپے تک بھی رات بھر کی عبادت نہیں چھوڑتے، یہ انعمت علیہم کا راستہ ہے۔ اصلی تصور ہمارا نہیں ہے، بالکل الٹی زندگانی ہماری۔ امام حسین اسلام کہیں کہ اگر میرے مرنے کی وجہ سے دین اسلام قائم ہوتا ہی نہیں، دوسرے جنت میں جائیں گے تو میں شہید ہو جاؤں، یہ انعمت علیہم کا راستہ ہے۔ امام حسین اسلام 10 سال تک اس طرح صبر کرتے، یہ انعمت علیہم کا راستہ۔ اصل یہ تربیت ہی ہماری نہیں کرائے گی کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیاوی عیش و عشرت اگر کوئی حیثیت ہے تو خدا نے انبیاء کی توہین کی ہے، ذلیل کیا ہے۔ یعنی ہمارے خیال میں نعمت یہ ہے کہ ہمارا مکان اچھا ہو، سواری اچھا ہو، کھانا اچھا ہو، زیورات اچھے ہوں، لباس اچھے ہو، تفریحات اچھی ہوں، غذائیں اچھی ہوں، یہ نعمت ہم سمجھتے، اور یہ زحمت سمجھتے کہ 13 سال مکے میں مارے پھر رہے ہیں۔ ہم اعتراض کرتے کہ خمینی کیوں مروا رہے ہیں لوگوں کو، ہم اس چیز پہ اعتراض کرتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کرنا تکلیف دے رہے ہیں۔ خیال نہیں ہے کہ امام حسین اسلام کیا کر رہے ہیں، یہ دین محمدی کے قیام کے لیے تم 72 قیمتی ترین افراد کو مروا رہے ہو۔ لوگ اعتراض کرتے کہ یہ دین اسلام کے قیام کے لیے دین اسلام کا نام نہیں لاتے، بولے کیا لوگوں کو مروا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو مروا رہے ہیں۔ امام حسین اسلام کہتے کہ لم تستقیم دین محمد الا بقتلہ، اے خمینی اس کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے لوگوں کو مروا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں دین اسلام قائم ہو۔ پیغمبر اکرم نے یہی نہ چاہتا کہ ان کے ملک والے نماز روزہ عبادات کریں، شاہ ہمارے اسلامی احکام کے خلاف کام کروا رہا تھا۔ خمینی کی اس کے علاوہ اور کوئی غرض ہے کہ ملک میں اسلام پر عمل ہو؟ وہ یہی تو چاہتے کہ نماز پڑھی جائے، یہی تو چاہتے ہیں کہ حجاب ہو، یہی تو چاہتے ہیں کہ ملک کے تمام احکام و قوانین اسلامی پر ہوں۔ پھر اس کے لیے امام حسین السلام اپنے افراد کو مروا رہے ہیں، 72 افراد کو شہید کرا رہے ہیں، قیمتی ترین جانے کہ ان میں سے ایک بھی تمام دنیا کے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
خود انہوں نے کہا کہ ایسے اچھے افراد اور ایسے اچھے رشتہ دار مجھے نہیں ملے، سب کو مروا رہے ہیں صرف اس لیے کہ دین محمدی کا قیام. پھر لوگ خیال کرتے کہ خمینی لوگوں کو مروا رہے ہیں دین محمدی کے قیام کے لیے، اور کوئی غرض ہے خمینی کی. بنگلے بنا رہے ہیں، عیش و عشرت کر رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، ان کے محل میں آرام ہے. کوئی ایک نوکر انہوں نے اپنے گھر میں لے لیا ہے، یا ابھی تک بیوی ان کے کھانا پکاتی، یا وزیر اعظم کی بیوی ابھی تک اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی، یا اپنے عیش و آرام کے لیے کر رہے ہیں. پھر یہ صراط الذین انعمت علیہم ہم زبان سے کہتے جھوٹ کہتے، ہمارے انعمت علیہم کہتے محمد و آل محمد، اور ہمارے غرض معاویہ اور آل معاویہ ہوتے. ان کے دسترخوانوں کا خیال ہوتا، ان کے بنگلوں کا خیال ہوتا، ان کی سواریوں کا خیال ہوتا، چاہے بائی فیئر ملس ہو یا فاؤل، چاہے ناجائز ہو یا جائز ہو، ناجائز ہو، جیسے بھی مال بھرنا چاہیے. ہم نے تربیت یہ کی. پھر یہ صراط الذین انعمت علیہم کدھر ہم نے توجہ سے کہا، کدھر ہم صحیح پڑھتے صراط الذین انعمت علیہم. کبھی خیال نہیں ہے کہ ہم پیغمبر اکرم کی طریقے سے، کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم مارے مارے پھریں گے کہ لوگ جنت میں جائیں، یا علی السلام کی حسنین کی طریقے سے، یا فاطمہ زہرا کے طریقے سے. یہ زندگانی نہیں خیال بسر کرنے کا کہ ہم روزانہ شاید اس لیے ایک صرف نماز کے لیے کہا گیا کہ 5 ٹائم پڑھو، دل سے پڑھو، کوئی زیادہ کام نہیں ہے. الحمد کا سورہ پڑھا، ایک انا تینا قل اللہ پڑھا، اور باقی سبحان اللہ کرتے رہو، اور کوئی کام نہیں، صرف یہ نماز ہے. لیکن یہ انعمت علیہم توجہ دلانے کے لیے تھا، اور حکم دیا گیا کہ دل سے بھیجو. لیکن نہیں دل سے بھیجتے، نہیں تربیت کی جاتی. پھر رفتہ رفتہ 1400 برس میں اتنا الٹ جاتا کہ انعمت علیہم کا وہ راستہ تھا، انعمت علیہم یہ راستہ ہو جاتا. اس لیے کہ یہ انسان کے لیے یہ عقلی کام، یہ عبادت کا کام، یہ کمال کا کام جو پیغمبر نے اکرم نے قبول کیا تھا، سخت کام ہے، زحمت کا کام ہے، عقل سے طے ہوتا ہے، اور عمل کرنا مشکل کام ہے. ذرا ڈھیلا دیجیے 5 منٹ کے بعد خراب ہو جاتا. لیکن یہ 5 منٹ کے بعد نہیں خراب ہوتا، یہ 1400 سال گزر گیا. 1400 سال میں بالکل انسان الٹ جاتا. آبا و اجداد کی تاثیر جو ہے صرف حلیموں اور بریانیوں اور کپڑوں اور شادی کی رسومات اور فضولیات اور حرام کاموں اور فضول خرچی میں تاثیر ہو جاتی. یہ آبا و اجداد ہمارے اس کام کے لیے رہ جاتے. یوسف علیہ السلام اس کام کے لیے کہ نقشہ بدل جاتا، کہ شاید صرف یہ ایک جملہ کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں انعمت علیہم کے راستے پر چلا، صرف یہ خیال کرنا کہ محمد علیہ محمد کا راستہ کہ اثر ہوگا یقیناً. جب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ دادا ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا اتباع کر رہا ہوں، تو غرض یہی تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے کس طریقے سے بت پرستی ختم کی، بتوں کو توڑنا، بتوں کی عبادت کو توڑنا، اس کو ختم کیا ہے. لہذا میں اس کی تاثیر کرنا چاہتا ہوں. باپ نے جس طریقے سے صبر کیا، اس کی تاثیر کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جاؤ تجسسوا من یوسف و اخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. ہر ملک میں یوسف اور اس کا بھائی ہے، ہر جگہ رہبر ہے، رہبر کو تلاش کرو، اس کی فکر کرو، عقلوں پر پردے نہ ڈال دو. یہ یوسف اور بھائی موجود ہیں ان کے، تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. لا تیأسوا من روح اللہ، رحمت خدا سے مایوس نہ ہو کہ ہمارے پاس رہبر نہیں ہے، رحمت خدا سے مایوس نہیں کہ ہمارا یوسف اب ملنے والا نہیں ہے. لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، قوم کافر رحمت خدا سے مایوس ہوتے. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. کہ یہ صرف خدا کا کام ہے، خدا کا کام تھا کہ پیغمبر نے جب یہ کام شروع کیا اس نے اکیلے مدد کی. لہذا اگر ہم بھی قیام کرتے، خمینی بھی اکیلے قیام کیا. میرا پہلے بہت خیال تھا کہ نہیں لوگ تھے، بعد میں خیال ہو کہ نہیں اکیلا قیام تھا ان کا. ایک زمانے میں انقلاب کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پورے ملک میں اکیلا ہوں. اس کو سننے کے بعد تہران میں یا قم میں اس وقت وہ تھے، بہت بڑی ریلی نکلی تھی کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ رہنے والے، کہ اکیلے ایک شخص قیام کرتا. ابھی بھی وہاں کے جو پڑھے لکھے طبقے سے لوگ مل کر کے آئے، انہیں معلوم ہے کہ کتنی مخالفت کرتے ہیں. تعجب ہوتا کہ یہاں آنے کے بعد کہ لگتا ہے کہ پورا ملک انقلابی اور کس طریقے سے لڑ رہا ہے، لیکن وہاں جا کر کے معلوم تھا کس قدر لوگ مخالفت کرتے. کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جس میں ان کی مخالفت نہ ہوتی، ہر قسم کے طبقے میں، لیکن اکیلا ایک شخص قیام کرتا. کہ خداوند عالم اکیلے ان چیزوں کی تمام امور میں مدد کرنے والا، خواہ پیغمبر کا زمانہ ہو، ابراہیم کا زمانہ ہو، یوسف کا زمانہ ہو، یا ہمارا زمانہ، کہ اگر ایک شخص قیام کرتا، خمینی کا بیان ہے کہ اگر ایک انسان پیدا ہو تو یہ دنیا ڈرتی ہے. اگر ایک شخص قیام کرتا ضرور خدا کی مدد شامل حال ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ خدا کے علاوہ ہم نہیں خیال کریں کوئی شریک ہے. ہمارے ساتھی کی ضرورت نہیں ہے، ساتھی شریک نہیں ہے. ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ شریک نہیں ہے. ہمیں حالات کی ضرورت نہیں ہے، حالات شریک نہیں ہے. ہمیں ملک کے انتظار نہیں کہ ملک میں کیسے لوگ ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب شرک ہے. اکیلے خدا مدد کرنے والا. صرف ابراہیم و محمد کی طریقے سے خمینی نے کہا کہ تم لوگ اکیلے عزم کرو کہ اپنے ملکوں سے ان سپر پاورز کو نکال کر کے احکام اسلامی پر عمل کراؤ.
اکیلے کہ ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، اکیلے کھڑے ہو، اکیلے وہ مدد کرے گا. وہ ابراہیم خلیل اللہ کو بچانے والا تھا، وہ محمد مصطفیٰ کو آخر تک بچانے والا تھا، وہ خمینی کو آخر تک بچانے والا ہے. کون زمانہ تھا کہ ان کی جان خطرے میں نہیں تھی، آج جان خطرے میں نہیں ہے، لیکن وہ بچانے والا ہے خدا. ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو، اکیلے وہ مدد کرنے والا. لیکن اول ہمارے پاس اتنا ایمان و سمجھ نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں سمجھا سکیں. اگر سمجھا سکیں تو ہماری عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر عقل قبول بھی کر لے تو جب عمل کرنے جائیں گے تو اس وقت تک ہمارا بدن ہمیں بہت خراب کر چکا ہوگا. کہ یہ صرف بات کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، نہ میں سمجھنے والا ہوں، نہ میں ایمان لانے والا ہوں، نہ میں عمل کرنے کے لیے سوچ سکتا ہوں کہ کوئی عملی چیز ہے. یہ سخت ترین یہ چیزیں ہیں، صرف یہ خیالی حد تک ہماری گفتگو ہے. پھر کیا فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی طریقے سے بتوں پر حملہ کرنا، یہ محمد مصطفیٰ کی طریقے سے زندگانی پر سخت یہ کام کرنا، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ فضل خدا ہے. یہ تمہارا خیال تھا کہ فضل من ھذا من فضل ربی اینٹ کی دیوار ہوتی ہے، یہ فضل ربی تم نے اس کو سمجھ لیا تھا. یہ جب تم اپنے بیٹے کی شادی میں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے تو کہتے کہ الحمدللہ یہ فضل ربی کا خدا نے احسان کیا. جب تم بڑے بڑے سامان باہروں سے لے کر کے آتے ہو تو کہتے ہو کہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر. یہ کیا پاگل پنا ہے، اسے تم نے فضل خدا سمجھ لیا ہے. یہ فضل خدا نہیں ہے. فضل خدا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ ایک اکیلے 3-4 لاکھ آدمی کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچائے. کہ خدا کہتا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم لوگ جہنم کے کنارے تھے، فانقذکم منھا، اس سے تمہیں نجات دی. فبرحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. یہ خدا کی رحمت ہے کہ تم اے محمد نرمی کے ساتھ تم نے کام کیا، اگر تم سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے. فضل خدا اس چیز کا نام ہے کہ ایک اکیلا شخص 3-4 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دے. یہ تم نے خیال کر لیا تھا کہ اچھے بنگلے فضل خدا ہے. فضل خدا یہ ہے کہ ایک خمینی نے شاہ کو نکال دیا. فضل خدا یہ ہے کہ اتنے لوگ حجاب کرنے لگے، نہ کہ ان کے ملک میں، پوری دنیا میں. فضل خدا یہ ہے کہ اتنے عبادت کرنے لگے. فضل خدا یہ ہے کہ اتنے علماء اور دوسرے خدمت گزار طبقہ پیدا ہو. یہ فضل خدا ہے. یہ کدھر سے تم نے مٹی کی دیوار پر چونا پھیر کر کے اس پہ لکھنا شروع کر دیا تھا ھذا من فضل ربی؟ جب تم باہر سے بے حساب دولت لے کے آیا کہا کہ فضل خدا ہے، کدھر سے فضل خدا خط کر لیا؟ عمدہ عمدہ ناشتے کھا کر کے، کھانے کھا کر کے تم نے کہا کہ الحمدللہ کہ خدا کا شکر. حالت میں سے تم نے خدا کا شکر سمجھ لیا تھا. کہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر انبیاء کو جو خدا نے فاقہ دیا اور زحمتیں دی، توہین کی ان کی، اگر یہ تمہارے لیے فضل خدا ہے. یہ غلطی کا خیال تھا کہ اسے ہم نے فضل خدا سمجھ لیا تھا. امام حسین السلام فرماتے ہیں کہ حلیل حیات الا عقیدۃ و جہاد، حیات صرف عقیدے اور جہاد کا نام ہے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کی نیت کی، منافق مرا. یہ ہمیں منافق بنا دیا اس زمانے میں 1400 سال نے. یہ مادیات نے خراب کرتے کرتے اس منزل تک پہنچا دیا. آخر اس زندگانی سے مر جانا ہے، ہمیشہ کے یہاں باقی نہیں رہنا ہے ان عشرتوں کے ساتھ. وہ زندگانی جو پیغمبر اکرم کی تھی، علی السلام کی تھی، حسن حسین کی تھی، کہ اگر دین محمدی کا قیام میرے قتل کے ذریعے ہوتا ہے تو اے تلوارو آؤ مجھے لے جاؤ، کہ دین محمدی کا قیام ہونا چاہیے. کہاں دین محمدی کا قیام؟ اپنے بچوں کے لیے نہیں چاہ رہے تھے، اپنے بچوں کے لیے جنت کا انتظام نہیں کر رہے تھے، غیروں کے لیے، دشمنوں کے لیے جو ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے ان کے لیے چاہ رہے تھے کہ وہ جنت میں جائیں. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ فضل خدا ہے ہم پر اور لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگ شکر گزار نہیں کہ یہ نعمت ہے، یہ فضل خدا ہے، شکر گزار نہیں ہے. کس طریقے سے شکر گزاری کرائی جاتی ہے کہ پیغمبر داخل ہوتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں اور دیکھتے ہیں کہ فاطمہ اونٹ کے بال کا موٹا کمبل جو بہت سخت کھردرا ہوتا وہ سر پر ڈالے ہوئے حسن مجتبیٰ کو گود میں لیے ہوئے دودھ پلا رہی ہیں اور ہاتھ سے چکی بھی پیستی جا رہی ہیں. یہ گرمی کی شدت کے عالم میں یہ کیا حالت ہوگی؟ فضل خدا اس کو فرماتے ہیں. نہیں کہتے ہیں کہ یہ آرام و آسائش کی زندگانی، فرماتے ہیں کہ بیٹی دنیا کی زحمتیں برداشت کرو آخرت کے اجر کے. فضل خدا یہ ہے کہ فاطمہ اس صورت سے کہ جو پیسہ ہو علی دوسروں پر خرچ کریں، اس راستے پر زندگانی بسر کریں، عبادت کریں، یہ فضل خدا ہے. وہ فضل خدا نہیں تھا. کہا کہ بیٹی اس کو قبول کرو آخرت کے اجر کے لیے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے قید کے ساتھیوں، یہ مختلف مالک ہونا بہتر ہے کہ میں
گھر والوں سے امید کروں ناشتے کھانے کی، دوستوں سے امید کروں عزت کی، اپنے ڈگری سے امید کروں یا اپنے بزنس سے امید کروں یا اپنے فراڈ سے امید کروں پیسہ کمانے کی، فلاں سے فلاں کی، فلاں سے فلاں کی. یہ مختلف خیالات رکھنا کہ ہر ایک کے الگ الگ خیالات ہوں، یہ خیال بہتر ہے یا یہ خیال کہ عزت ہے، روزی ہے، کھانا ہے، سب ایک خدا دینے والا، سب اس کی طرف سے ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، خدا کے علاوہ باقی جس کو تم بندگی کرتے یہ سب نام ہیں جو تم نے رکھ چھوڑے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، خدا نے کوئی طاقت نہیں نازل کی ہے. اگر ماں باپ بچے کو پالتے ہیں یہ غلط فہمی ہے کہ ماں باپ پالتے ہیں، اصل ایک دانہ کچھ نہیں کر سکتے ہم، خدا نے ان کو کوئی طاقت نہیں دی. یہ خدا پالنا چاہتا ہے لہذا ان کے دلوں میں محبت پیدا کی. اس طریقے سے خدا چاہتا ہے کامیابی کے لیے، یہ چیزیں ذرائع نہیں. ان الحکم الا للہ، تمام حکم صرف اللہ کے لیے، اللہ چاہتا تو یہ فائدہ پہنچتا. اتفاق نبی ایک تقریر آئی تھی خمینی کی جسے میں کئی جگہ پر درس میں جا کے پڑھا اور بعد میں دیکھا کہ ایرانی اخبارات نے بھی اس تقریر کی بہت عظمت کو لکھا. اس میں یہ جملہ تھا کہ جو نفع و نقصان ہے سب خدا کی طرف سے ہے، حتیٰ کہ وہ ممالک کے جو سپر پاورز سی خوشامد کر رہے ہیں وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ سپر پاورز مدد کرتے ہیں. سپر پاورز بھی نہیں مدد کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ مدد بھی جو تمہیں ملتی ہے خدا کے چاہنے پر ہے. پھر میں نے مثال دی لوگوں کو کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان نے خدا کی راستہ چھوڑا اور امریکہ کی غلامی کی، کہ کم سے کم یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کو اسلحے کے لحاظ سے ہر لحاظ سے امریکہ پورا مضبوط کر دیتا. لیکن باوجود اس کے کہ سب کچھ چھوڑ کر کے امریکہ کی اطاعت کی، اس کے باوجود امریکہ نے نہیں مدد کی. یعنی خدا نہیں چاہتا تو امریکہ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ سپر پاور بھی تمہاری اگر مدد کرتے ہیں، یہ بھی تمہارا خیال ہے کہ تمہاری مدد، وہ بھی مرضی خدا کے بغیر نہیں کر سکتے. کہ جتنا ہم نے خوشامد کی، جتنا ذلیل ہوئے 40 سال، جتنا اطاعت و فرما برداری کی امریکہ کی، لیکن اس سے کوئی مدد نہیں کہ ہمارے مقابلے میں ہمیشہ ہندوستان کی زیادہ مدد، جس نے کبھی خوشامد و اطاعت نہیں کی. نہرو وغیرہ کبھی سخت مخالفت کرتے تھے امریکہ کو، کہ کبھی اطاعت نہیں کی، اس کی زیادہ مدد کی، ہمیشہ ہمارے مقابلے میں اس کی زیادہ خوشامد کرتا امریکہ. کہ حتیٰ کہ یہ لوگ کہ جن کو خدا کو چھوڑ کر تم ذلت کر رہے ہو وہ بھی تمہاری مدد نہیں کرتے اگر خدا نہ چاہے. ہو سکتا تھا کم سے کم پاکستان کی اتنی مدد کرتا ہے کہ کوئی طاقت تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہمیشہ سوائے ذلت کو کچھ بھی نہیں ملا. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، لہذا اس نے یہ فرمایا ہے کہ صرف خدا کے نظاموں کو سمجھو، صرف اسی میں کامیابی ہے. کہ ہم لوگ انتہائی کمزور باتوں سے عرض کرتے کہ نماز شب پڑھ لیتے، ایک روزہ مستحبی رکھ لیتے، قرآن پڑھ لیتے، کہ کم سے کم یہ شخصی اعتبار سے کم وہ بھی ہم کم سے کم کرتے. اسی طریقے سے اعلیٰ سے اعلیٰ کہ پیغمبر اکرم کی زندگانی اگر ہمارے نمونے حسنہ ہے، کہ اس قسم کی جو جہاد کی سلسلے میں بہت حدیثیں ہیں، کل جنت و تحت ظلال السیوف، یہ تمام چیزیں سب خدا کے نظام کے تحت. کہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ خدا نے حکم دیا کہ صرف اس کی عبادت کرو. ذالک الدین القیم، یہ دین ہے کہ جو قائم کرنے والا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگوں کو علم نہیں ہے. اے قید کے ساتھیو تم میں سے ایک فیسقی ربہ خمرا، کہہ دے کہ زندگانی دونوں قسم کی ہے. کبھی اپنے مالک کو تم شراب بھی پلاؤ گے، کامیابیاں بھی ہیں، کبھی سولی پہ بھی چڑھاؤ جاؤ گے. یہ دونوں قسم کی زندگانی ضرور موجود ہے، خوشیاں اور تکلیف ضرور ہیں. ایک ساتھی کہ یہ حال ہے، دوسرا یہ ہے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ فیصلہ ہو چکا اس امر میں کہ جس کا تم فتویٰ چاہتے. اور کہا اس سے کہ اس سے گمان تھا کہ نجات پائے گا، کہ یاد کرنا مجھے اپنے رب کے پاس. تو اسے شیطان نے بھلا دیا کہ رب کو یاد کرتا، فلبث فی السجن بضع سنین، کئی سال قید میں پڑے رہا. اللہم صلی علی محمد وعلی. اسی طریقے سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام کیا عظیم الشان منظر ہے یہ، کہ اتنی بڑی شکست کے بعد حسن پورا گھر تباہ و برباد ہو جانا چاہیے تھا. کربلا میں جتنی موتیں واقع ہوئی ہیں، خاص طور سے 18 جوانان بنی ہاشم کی، ان میں سے ایک کی موت کافی تھی کہ اہل بیت برسوں سنبھل نہیں سکتے، برسوں اس غم میں سب نڈال رہے تھے. چہ جائے کہ اتنے زبردست سانحے کا ہونا کہ 18 موتیں واقع ہوئیں، لیکن ذرا برابر ان کے عزم میں کوئی فرق نہیں پڑا. وہ پیغمبر اکرم کی جس طریقے سے مکے کی گلیوں میں حملے کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، جس طریقے سے علی علیہ السلام لڑ رہے تھے، اتنی بڑی شہادت کے باوجود ان کے طور طریقے پر اثر نہیں پڑا. دوسرے دن
11 تاریخ کو جب یہ لوگ کوفے میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر علی شریف کی کتاب جنہوں نے پڑھی انہیں کا اندازہ ہوگا کہ جو انہوں نے منظر کشی کی ہے کہ 11 تاریخ کو جناب زینب کو نڈھال ہونا چاہیے تھا، اصل بے جان ہونا چاہیے تھا، بقول خمینی کے لڑکے مصطفیٰ خمینی کے کہ انہیں بے ہوش ہونا چاہیے تھا کہ دوسرے انہیں شربت پلاتے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جس شب میں میرے باپ کو گرفتار کیا گیا میں 15 سال کا تھا، میں آیا دیکھا کمرے کی حالت خراب ہے، بھاگا سڑک پر دیکھا کہ لوگ بابا کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، واپس آیا ماں کے پاس تو میں نے دیکھا کہ گھر کا نقشہ یہ ہے کہ محلے کی عورتیں غش کھا رہی ہیں اور میری ماں شربت بنا بنا کے دے رہی ہے۔ اور خمینی گرفتار ہونے پر محلے کی عورتیں غش کھا رہی تھیں اور میری ماں شربت بنا بنا کے دے رہی تھی۔ ان کا کہ ہونا چاہیے تھا کہ میری ماں غش کرتی اور محلے والی شربت پلاتی، لیکن یہاں الٹا ہو رہا تھا کہ واقعی خدا کی راہ کے لوگوں کا یہ عالم ہوتا کہ جناب زینب کو سب سے زیادہ نڈھال ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اثر ان پر ہونا چاہیے، لیکن شریعتی نے جو منظر کشی کی ہے، جنہوں نے پڑھا انہیں اندازہ ہوگا، نہیں بھی تو خیال ہے کہ 11 تاریخ کو جناب زینب نے کیا زبردست خطبہ دیا کوفے میں۔ غالباً بڑے امام باڑے نے پورا قد آدم فریم کرایا ہوا یہ خطبہ ابھی تک کہ کیا زبردست تقریر کی ہے کہ یہ وہ راستہ محمدی تھا، وہ راستہ تھا کہ پیغمبر اکرم کس طریقے سے آپ نے کوشش کی۔ یہی حالت تھا دربار ابن زیاد میں پہنچنے کے بعد جناب زینب سید سجاد کا، یہی عالم یزید کے دربار میں کہ بجائے اس کے کہ خاموش ہو جاتے، ایک خدا وحدہ لا شریک پر بھروسہ کر کے بڑھ بڑھ کے حملے کیے۔ دونوں نے جناب زینب کو جب موقع ملا انہوں نے یہ حال کیا، اور امام زین العابدین السلام کو جب موقع ملا یہ حال کیا، کہ اس کے بعد بھی 35 سال تک امام زین العابدین السلام نے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جس صورت سے ہو سکے اس فن کو تازہ رکھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بھول جائیں۔ اور جب کھانا لایا جاتا رو دیتے، جب پانی لایا جاتا رو دیتے، جب بستر پر نگاہ پڑتی رو دیتے کہ غلام کہتا کہ مولا کب تک روئیے، نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ یاد دہانی ہے، یہ غم بھلانا نہیں ہے۔ امام فرماتے کہ تم نے انصاف نہ کیا، یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک گم ہو گیا تھا تو اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، لیکن میرے 18 جوانان بنی ہاشم کے سب ایک سے دوسرے بہتر تھے، ایک دوپہر میں ختم ہو گئے۔ وہ وقت کتنا سخت تھا امام زین العابدین اسلام کے لیے کہ جب آنکھ کھولی اور دیکھا کہ بابا رخصت آخری کے لیے آئے ہیں، اور دیکھا کہ بابا مثل ایک طائر سفید کے ہیں کہ زخموں سے چور چور ہیں۔ اس وقت دیکھا کوئی مددگار نہیں ہے، پوچھا کہ آپ کے یاور و مددگار کدھر گئے؟ ایک ایک کا نام لیتے جاتے اور پوچھتے جاتے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر صحابی ایسا تھا کہ نڈھال ہونے کے لیے کافی تھا کہ سید سجاد کبھی حبیب نے مظاہر کو پوچھتے، کبھی اس بوڑھے مسلم نواز سجا کو پوچھتے، کبھی اون و محمد کو پوچھتے، کبھی علی اکبر عباس کو پوچھتے، کبھی قاسم کو پوچھتے، ایک ایک کو پوچھتے جاتے، اور امام حسین فرماتے کہ قتلا قتلا قتلا، ہر ایک کے لیے فرماتے کہ آخر وقت میں پوچھا کہ این اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ کہا کہ بیٹا بس سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں، قید شام سے جب چھوٹ کر کے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا، اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں میرے پیاس کو یاد کریں تاکہ یہ واقعہ بھول نہ جائیں، اور جب کسی مظلوم کی مظلومیت کا حال سنیں تو ہماری مظلومیت کو یاد کریں کہ کس طریقے سے حل من ناصر کی آواز بلند کر رہا تھا اور کوئی مدد کے لیے نہیں۔ سيعلم الذين ظلموا منقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ہمارے اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، جو پریشانیاں ہیں دور فرما، ایران کی مدد فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان 300 شہداء کی روحوں کو اعلیٰ درجات عنایت فرما، ان کو شہداء میں سے قرار دے، ان کی روحوں کے وجہ سے دشمنوں کو جلد نیست و نابود فرما دے، امام کے ظہور میں تعجیل۔ ایک فاتحہ تمام شہداء کی۔